قرآن 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 آسان درس قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے آسان درس قرآن. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس آیت مبارکہ سے ایک قصہ شروع ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے جس کا اختتام طالوت اور جالوت کے واقعے پر ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ساتھ میں تذکرہ موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. تاریخ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی عملی حالت نہایت خراب ہو گئی. گھٹیا سے گھٹیا کاموں میں پڑ جانا اور زندگی میں بلند مقاصد کو فراموش کر دینا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر قوم عمالقہ مسلط کر دی گئی. جالوت نام کا بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے انہیں سخت ایذائیں اور سخت تکلیفیں پہنچائیں. انہیں ان کے شہروں سے نکال دیا، ان کے بچوں سے ان کو دور کر دیا اور طرح طرح سے ان کو تنگ کیا. اب انہی میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا. وہ تھے حضرت شموئیل علیہ السلام. آپ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی. جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور ہمیں کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیں ہمارے لیے کہ جس کی زیر سرپرستی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. حضرت شموئیل علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو جانتے تھے، بنی اسرائیل کی تاریخ کو بھی جانتے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پہ جہاد کا حکم بھیجا گیا، بادشاہ مقرر کیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا، تو پھر تم منہ پھیر کے بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں لڑتے، بزدلی دکھاؤ، منہ پھیرو. تو اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا جی ہم ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں وطن سے دور کر دیا گیا، ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم پہ تو ایسے ظلم ہوئے، ہمارے اندر تو ایک جذبہ اور ایک انتقام کا جوش بھرا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے اور ہم منہ پھیر کے بیٹھ جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بنی اسرائیل پہ
جہاد لازم کیا گیا، بادشاہ مقرر کر دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا، تو ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ تیار ہوئے، کتنے؟ 313 کے آس پاس بس، اور بقیہ نے منہ پھیر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے یہ اپنے اندر بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں رکھتا ہے۔ ایک نصیحت و عبرت تو یہ ہے کہ جب کسی قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مسکنت اور ایک غربت ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ گفتار کے غازی نہیں ہوتے بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ باتیں کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، لیکن جب موقع ملے اور جب اس کا وقت آئے اس وقت کچھ کارکردگی نہ کر دکھانا اور نہ دکھا سکنا، یہ پھر صرف زبان کے غازی ہوتے ہیں، یہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں۔ اب اس کے بعد واقعے کا اگلا حصہ بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے اسے یعنی طالوت کو ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ نبی نے فرمایا اسے طالوت کو اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی، انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت بھی بنی اسرائیل کا فرد تھا، لیکن بات یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل میں بادشاہت تھی وہ چلتی آ رہی تھی یہود بن یعقوب کی نسل سے، اور حضرت طالوت جو تھے یہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہ ہو گیا، اس سے زیادہ تو ہم بادشاہت کے مستحق، اس سے زیادہ تو ہم سلطنت کے مستحق ہیں، اس کے پاس مال تو ہے نہیں، غریب آدمی ہے، تو یہ کہاں سے ہمارے اوپر بادشاہ ہو گیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، یہ خدائی انتخاب ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ علم میں بھی تم سے بڑھ کر ہے اور جسم اور طاقت اور زور کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے۔ اور علم اور قوت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بادشاہی کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہیں۔ پرلے درجے کا جاہل اگر بادشاہ مسلط ہو جائے گا تو ملک کا حال کیا کرے گا؟ اسی طرح اتنا کمزور کہ جس کی جو مطلوبہ صلاحیتیں ہیں اگر وہ استعمال نہ کر سکتا ہو تو کیا ملک چلائے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ تو یوں حضرت طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ اب جب بادشاہ مقرر ہو گئے، جب آپ نے بادشاہ ہونے کے اعتبار سے کلام کیا تو اب قوم نے کہا کہ اچھا چلیں یہ خدائی انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے تو اس کی بادشاہت کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ خدا کی طرف سے انتخاب ہے تو خدا اس کے بادشاہ ہونے کی کوئی نشانی بھی ہمیں دے دے۔ اب آگے اس کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں جو طالوت بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی بیان کی گئی، یہ بڑی ایک دلچسپ اور ایک بڑی عظیم نشانی تھی۔ وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، ایک باکس تھا، صندوق تھا، اور یہ صندوق کون سا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس تابوت میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، جیسے ہم فوٹو بناتے، تصویر بناتے ہیں، تو اس تابوت میں اللہ کے نبیوں کی تصویریں تھیں، لیکن یہ کسی بندے نے نہیں بنائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ اس میں کچھ اور بھی مقدس چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ تابوت آیا تو آپ نے اس میں تورات کی کچھ تختیاں رکھ دی، آپ کا عصا مبارک جو آپ کی لاٹھی تھی وہ بھی اس میں تھی، اس کے علاوہ آپ کے نعلین شریفین بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی تھا اس میں۔ تو یوں ایک بڑا برکت والا وہ تابوت تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو تبرکات پر مشتمل تابوت تھا، اس کی عظمت ایسی تھی کہ بنی اسرائیل اسے اپنے آگے رکھ کر جب دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا۔ تو یوں یہ ان کے لیے بڑی برکت والا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ قوم عمالقہ جالوت نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تو یہ جو تابوت ہے یہ بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا، تابوت ساتھ لے گئے اور اس کی انہوں نے کی توہین، گندگی کی جگہ پہ ڈال دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس تابوت کو جو نبیوں کے تبرکات پر مشتمل تھا، ان تبرکات کی گستاخی کی وجہ سے جہاں جہاں اس کی بے ادبی ہوئی وہ بستی برباد ہو گئی۔ عمالقہ کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی اس تبرکات کی گستاخی کی وجہ سے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مفت میں مصیبت میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے اسے واپس بھجوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے اوپر تابوت رکھا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ جو بیل گاڑی تھی اسے چلاتے ہوئے اللہ کے فرشتے لے کے آئے۔ اب ادھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ طالوت بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی ہے، وہ تابوت ہے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ تو ادھر آپ نے یہ نشانی بیان فرمائی اور ادھر سے فرشتے وہ تابوت لے کر بھی پہنچ گئے۔ تو اب یہ جب تابوت سامنے آیا تو اب قوم نے مان لیا کہ ہاں واقعی طالوت ہمارا بادشاہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارا بادشاہ کہ اتنی عظیم شے ہمیں نصیب ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ واقعہ کہ جس کا یہاں پر بیان ہوا۔ اچھا، اب اس کے ضمن میں جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی واضح سی ہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں سے نسبت رکھنے والی چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کے نعلین شریفین، آپ کے جوتے مبارک تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے اس تابوت کو کیسا برکتوں والا بنایا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں تبرکات۔ مدینے کی چیزیں برکت والی ہیں، ولیوں سے نسبت والی چیزیں برکت والی ہیں، ولیوں کے مزارات جو ہیں وہ برکت والے ہیں۔ تو یہ جو تبرکات کا اور تبرک کا اور جو برکت کا مفہوم ہے یہ ان آیات سے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ مان لیا، اب یہ سارا یہ والا چیپٹر جو ہے یہ کلوز ہو گیا۔ اب آئی جنگ کی باری۔ جب جنگ کی باری آئی تو کیا ہوا؟ اس پر بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ طالوت نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو بھی اب نکلتے ہیں اب جالوت سے مقابلے کے لیے۔ تو اب 70,000 افراد کو انہوں نے تیار کیا، 70,000 افراد کا لشکر تیار ہوا۔
اب اس کے بعد واقعہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو لوگوں میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے اور انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے فرمان پر، کیونکہ غیب کی جو باتیں تھیں وہ تو حضرت شموئیل علیہ السلام بھی بتاتے تھے، تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ بھی آگے ایک نہر آئے گی، اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا، سوائے تھوڑے سے چلو بھر کے ہلکا سا بس پانی پی لیا، لیکن پیٹ بھر کے پانی اس سے نہیں پینا، اور فرمایا کہ جو پانی اس سے پیے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اور جو نہیں پیے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ میرے اصل گروہ میں سے ہے۔ تو تھوڑے سے پانی کی اجازت، زیادہ کی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ لوگ جب وہاں پہنچے تو اب گرمی اور پیاس کی شدت سے ان کا برا حال تھا۔ سامنے آگے وہ نہر جس کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ نہر آئے گی۔ اب کیا ہوا کہ اب لوگوں نے وہ سارے جو احکام تھے وہ سب بھلا دیے اور ماری چھلانگ اور گٹا گٹ جتنا پانی پینا تھا پیٹ بھر کے انہوں نے پانی پیا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، وہ 350 کے قریب یا اس سے بھی کچھ کم افراد تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، وہ تھوڑا سا پانی پیا، بقیہ سب نے جتنا پینا تھا فل بٹا فل پی لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے تو بہت زیادہ پانی پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس میں اور اضافہ ہو گیا، اور جنہوں نے تھوڑا پیا تھا وہ سیر ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اب یہ جب آگے پہنچے اور آگے آیا جالوت کا لشکر، اب جالوت کا لشکر جب انہوں نے دیکھا تو جالوت تھا بڑا زور آور، لئیم شئیم، اونچا لمبا، اور اس کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے جو ہے وہ عظیم الجثہ تھے۔ تو اب یہ جنہوں نے ایک پانی پر بھی صبر نہیں کیا تھا، انہوں نے جب جالوت کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے لو بھائی ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر تو آج کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، اتنے طاقتور، اتنے بڑے بڑے لوگ، ہم ان سے کہاں سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بزدلی پیدا ہوئی وہ جو اس حکم کی نافرمانی کی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ تھوڑے سے لوگ کہ جنہوں نے فرما برداری کی تھی اور جنہوں نے اس نہر سے تھوڑا سا ہی پانی پیا تھا، انہوں نے کیا کہا، چونکہ ان کے دل میں خدا سے ملاقات کا یقین تھا کہ بھئی مر بھی گئے تو کیا ہوا، خدا کی بارگاہ میں شہید اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جا کے اپنے اعمال کا صلہ اور اجر پائیں گے۔ تو جن کا خدا پہ پورا یقین تھا، اعلیٰ درجے کا یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بارہا ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے، قلت و کثرت کا مسئلہ نہیں، چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے، خدا کے حکم سے بڑے گروہ پہ غالب آتا رہا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے،
خدا استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو چھوٹا گروہ تھا تو اس نے اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا۔ اب کیا ہوا، اب جب آمنا سامنا ہوا لشکر کا، اب جالوت کا لشکر آ گیا، یہ بھی آ گیا، اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ تھا ایمان والوں کا اور یقین والوں کا رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دے، استقامت ڈال دے، حوصلہ ہمیں عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی تائید، اپنی حمایت اور اپنی نصرت عطا فرما۔ تو جب یہ جو تھوڑے سے افراد تھے جن کا جذبہ ایمانی بلند تھا اور جن کا خدا پہ توکل مضبوط تھا، جب یہ ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے یعنی طالوت کے لشکر والوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ تو اب واقعہ یہ ہوا کہ جب لشکر کا مقابلہ ہوا تو یہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس نے کافروں کے لشکر کو شکست دے دی۔ ایک اس کے اندر بڑا اہم واقعہ تھا جس کا یہاں پر بیان ہوا، وہ یہ تھا کہ جو جالوت بادشاہ تھا جب وہ میدان میں آیا تو چونکہ ایک بادشاہ کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اپنا جسہ اور اس کا ایک جسم تھا، تو اسے دیکھ کے تو اچھے جو ہے وہ گھبرا گئے کہ اس سے مقابلہ کیسے کرے، اور اس نے آ کے پکارا کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو اب یہ جو طالوت بادشاہ تھے انہوں نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص اسے شکست دے دے اور اسے مار دے، میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ جسے گوپھن کہتے ہیں، جس کے آخر پہ جو ہے وہ ایک پتھر رکھ کے جو ہے وہ گھما کے مارا جاتا ہے۔ تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے جو ہے وہ پتھر اس میں رکھا اور اسے جو گھما کے پھینکا دور سے، تو وہ سیدھا جا کے جالوت کی کھوپڑی میں لگا اور اس کو کھوپڑی کو پاش پاش کر دیا، جالوت مر گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور طالوت بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا اور آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دی۔ اور پھر جب یہ طالوت بادشاہ فوت ہوا تو جو باقی پوری سلطنت تھی وہ بھی ساری کی ساری حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ تو یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد کو ملک بھی دے دیا، سلطنت بھی دے دی اور حکمت بھی عطا فرمائی، آپ کو نبوت بھی عطا کر دی، اور جو چاہا سکھایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت کچھ آتا تھا، جیسے یہ لوہے کو نرم کرنا، جیسے پرندوں کی بولیاں سمجھنا، تو یہ بہت سارے علوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی اور ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو تباہ کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کا حصہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غالب کرتا ہے، اسے قوت دیتا ہے اور اس کے ذریعے دوسرے کو دبا دیتا ہے، ورنہ تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جو ایک فائنل پاور حاصل کر لے تو اس کا کیا کرتا ہے، وہ اس کے بعد وہ کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، پوری دنیا کے اندر شرنگیزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا سر توڑنے کے لیے دوسری طاقت کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈی کر دیتی ہے۔ پھر جب یہ
فرعونیت پہ آئے تو اللہ تعالیٰ تیسری طاقت کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس دوسری طاقت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا نظام ایک تکوین ہے. اللہ تعالیٰ جہان پر بڑے فضل کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو. تم رسولوں میں سے ہو کہ تم نے کسی تاریخ دان کی صحبت اختیار نہیں کی، کوئی پرانی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن جو پرانے زمانے کے واقعات ہیں وہ خدا کی وحی کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو. تو یہ واقعات کا بیان جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ آیت مبارکہ بہت سے امور پر مشتمل ہے. پہلی بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول جو ہیں ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا بطور خاص ذکر فرمایا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک ہمارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے نبی ہونے میں برابر ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں، نبی ہونے میں برابر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان کے درجوں میں فرق ہے. ایک نبی کا درجہ دوسرے سے بلند، دوسرے کا تیسرے سے بلند، تیسرے کا چوتھے سے بلند. تو اس انداز کے اندر انبیاء علیہ السلام میں مراتب اور درجات کے اعتبار سے فرق ہے. اب ان میں 2 نبی وہ ہیں کہ جن کا بطور خاص یہاں پر باقاعدہ ذکر کیا کہ جس سے بہت واضح طور پہ وہ سامنے آ گئے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا عیسیٰ کو ہم نے کھلی نشانیاں دی، مردے زندہ کرنا، اندھوں کو انکھیارا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا. تو یہ معجزات، یہ کھلی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. دوسرے نبی جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کہ وہ ہستی کہ جن سے اللہ کلام کرتا تھا، وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیسری ہستی جن کا یہاں پر بیان ہوا، فرمایا کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے سب پر درجوں بلندی عطا کی گئی، جس کے درجے دوسروں سے بہت بلند کیے گئے. یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہیں سب پر درجوں بلندی عطا کی گئی، جن کا درجہ، جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پچھلے نبی گزرے، کیونکہ ان نبیوں کے ذریعے خدا کی نشانیاں، خدا کی کتابیں، خدا کے احکامات یہ لوگوں کے پاس آ چکے تھے. تو اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، بلکہ جو لکھا ہوا اس کے مطابق سب رہتے اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اپنی کتابوں کے معانی اور مفاہیم میں اختلاف کیا، بعض نے اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی تو مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا.
جس نے اپنی کتاب کی درست تعویل کی وہ مومن رہا، اور جس نے تعویل کے نام پہ ایسی تحریف کر دی کہ جو ان کی ضروریات دین تھی اسی کا انکار ہو گیا، یا اس نے ویسے ہی انکار کر دیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان کی جگہ میں سب کو ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلایا جاتا، ان کو تھوڑا اختیار دیا جاتا ہے۔ اس اختیار کے اعتبار سے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، تو یہ چونکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سب کو ہدایت پر مجبور نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو اب کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے، کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیب میں اکاؤنٹ میں لاکھ روپیہ ہے، کروڑ روپیہ ہے، ارب روپیہ ہے، کھرب روپیہ ہے۔ قیامت کے دن یہ پیسہ کسی کام نہیں آنا۔ ان پیسوں کے بدلے میں نہ کوئی نیکی ملنی ہے نہ کوئی جنت کی نعمت ملنی ہے۔ جو کمانا ہے ان پیسوں کو یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کماؤ۔ تو فرمایا کہ اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جس دن میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو دنیاوی دوستیاں ہیں یہ بھی کام نہیں آئیں گی، اور اسی طرح جو دنیا داروں کی سفارشیں یہ بھی کام نہیں آئیں گی۔ کافر کو تو کسی کی بھی شفاعت اور کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، خواہ وہ کسی ولی کا دوست ہو یا کسی اور کا دوست ہو۔ اور جو دنیاوی دوستیاں اور دنیاوی سفارشیں یہ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وہاں پر دوستی کام آئے گی تو متقین کی دوستی، اور وہاں پر سفارش کام آئے گی تو وہ بھی ان کی کہ جنہیں شفاعت کا خدا نے اذن دیا ہوگا، اجازت دی ہوگی۔ اور فرما دیا کہ کافر ہی ظالم ہے کہ جن کے لیے دوستی اور شفاعت نے کام نہیں آنا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور ترین آیت الکرسی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ اللہ جانتا ہے جو مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اللہ کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ فرمایا اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت الکرسی ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم آیت، اور اس کے فضائل سے احادیث جو ہے وہ
مالا مال ہیں جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کا بیان ہے، کبھی بندہ بڑی توجہ سے اس کو پڑھے اور اس کا معنی آتا ہو اور وہ معنی یوں سمجھ کے پڑھے کہ جیسے اس کے دل پہ اتر رہا ہے، تو پھر آپ اس آیت کی تاثیر دیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ ہے، اوروں کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسے پکارنے کا کوئی وقت نہیں کہ فلاں آرام کا وقت ہے تو اس وقت بار رجوع نہیں کیا جا سکتا، نہیں، خدا نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سستی سے پاک ہے، کاہلی سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ 24 گھنٹے دنیا کے جس کونے پہ چاہیں خدا کو پکارے، خدا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ اور آسمان و زمین سب اسی کی ملک ہے، اس کی بارگاہ میں سفارش ہوگی تو اس کی اجازت سے وہ نبیوں کو اجازت دے گا، ولیوں کو دے گا، حاجیوں کو دے گا، حافظوں کو دے گا، شہیدوں کو دے گا، ان سب کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے سب اگلا پچھلا جانتا ہے، جو ان کے آگے، جو ان کے پیچھے، جو دنیا، جو آخرت، خدا سب کو جانتا ہے۔ اور خدا کے علم میں سے کسی کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے۔ خدا چاہے تو کسی کو جو ہے وہ دین کا علم عطا فرما دے، خدا چاہے تو دنیا کا علم عطا فرما دے، خدا چاہے تو آخرت کا علم عطا فرما دے، خدا چاہے تو سائنس کا علم عطا فرما دے۔ یہ جس کو جو علم ملتا ہے یہ خدا کے علم سے اسے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی شان اور اپنی مشیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ نبیوں کو سب سے زیادہ علم عطا فرماتا ہے، اور سید الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کرسی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ہمارا کرسی پر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ جیسے یہ ہماری کرسی، ہماری چیئر ہوتی ہے 4 پایوں والی، اور جس کے اوپر ہم جو وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیں گھیرتی ہے، تو اس انداز کی جو جسمانی اور جسمانیت والی ہے، خدا اس سے پاک ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو خدا کی کرسی ہے، معنی کیا ہے؟ کہ معنی خدا جانتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین کی حفاظت یہ خدا کو تھکاتی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کی حفاظت کر رہا تو تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی بلند ہے کہ وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں کھربوں 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 نظام چل رہے ہیں اور کھربوں مخلوق آباد ہے، اور اس کی وسعت کی انتہا نہیں۔ آج تک سارے سائنسدان مل کر ابھی شاید اس کا کروڑواں حصہ دریافت نہیں کر سکے، صرف دریافت نہیں کر سکے، پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنی بڑی آسمان و زمین کی جو سلطنت ہے یہ ساری خدا کی ہے، اور ہر شے جو قائم ہے وہ خدا کے قائم رکھنے سے، ہر شے جو باقی ہے وہ خدا کے باقی رکھنے سے۔ خدا ایک کن فرما کے سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور ایک امر کے ذریعے سارا فنا کر سکتا ہے، خدا کی یہ شان۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام جو رب، جو قیوم ہے، جو قائم رکھنے والا ہے، جو یہ سارے نظام کو سنبھالنے والا ہے، یہ سب اس اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں۔ جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی، اس کے بعد جنت جہنم، پھر وہ ہمیشہ رہیں گی، یہ سارے کا سارا یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کا سنبھالنا، ہر شے اس کے لیے برابر ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی عظمت و شان ہے، اور اس پہ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلندی والا، بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عظمت و شان کا جو حصہ ہمارے لیے سمجھنا ممکن ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی ہماری زندگی کا معمول بنائے، اور قرآن و حدیث کا علم اور فہم ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن